کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم، سرور کائنات فخر موجودات، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام شریف کے پاکیزہ ایام میں سانس لینے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اسلامی مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی بے شمار فضیلتیں، ہر زمانے میں اس ماہ مبارک کو ایک خاص عظمت حاصل رہی۔ اگلی امتوں میں بھی اسی ماہ محرم الحرام کی عاشوراء 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے ان امتوں کو کچھ عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ امینہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو 10ویں محرم الحرام کو اس زمانے میں یہودی روزہ رکھا کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ کیسا روزہ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی عاشوراء کے دن 10ویں محرم کے دن فرعون اور اس کے لشکریوں سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی خوشی میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کو ملنے والی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حبیب نے یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں کہ حضرت موسیٰ کو ملنے والی نعمت کا جشن منانے اور اس کا شکر ادا کرنے کے مسلمان زیادہ مستحق ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خود بھی سرکار نے روزہ رکھا اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ یہ روزہ اس سال کے بھی گناہوں کا کفارہ ہوگا اور ایک سال اور کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، سبحان اللہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔
اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے اس عاشورہ کے روزے کے بعد فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کروں. تو روزہ وہ بھی رکھتے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا، تو مخالفت ہوئی نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، لہٰذا اگر میں آئندہ سال رہا تو اس ایک روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا. اسی وجہ سے محرم الحرام کے صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا منع ہے، بلکہ جب بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہو تو اس میں ایک روزہ ملا لیں، چاہے 9ویں کا ملا لیں یا 11ویں کا ملا لیں، 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں. تو یہ حکم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے ملتا ہے، سبحان اللہ، اور اسی لیے روزہ رکھنا بھی چاہیے. تو دیکھیں آپ، اس حدیث پاک سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی نبی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس دن کو منانا شریعت میں ناجائز نہیں ہے. سبحان اللہ. منایا نا، یہودی مناتے تھے، سرکار نے فرمایا کہ اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں. تو حضرت موسیٰ کو ملنے والی نعمت پر جب ہم مسلمان جشن منا سکتے ہیں، اس دن کو تہوار کے طور پہ منا سکتے ہیں، تو پیارے آقا کی ولادت ہمارے لیے کیوں نہیں تہوار کا دن؟ تو یقیناً ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو معمول ہے کہ جس دن اللہ نے اس دنیا میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ آوری کا موقع دیا، آپ تشریف لائے، یہ دن ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی عظیم نعمت کے حصول کا دن. اس لیے ہم مومنین، ہم مسلمان اپنے پیارے آقا کی آمد پر جشن کا انعقاد کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چرچے بھی کرتے ہیں. اسی کو میلاد کہتے ہیں. اور یقیناً یہ کفر و شرک نہیں بلکہ تعلیمات اسلامی کے عین موافق ہے. تو یہ تو محرم الحرام کی ایک فضیلت ہو گئی جو ہر زمانے میں تھی، لیکن اس امت میں محرم الحرام کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہو گئی کہ اسی محرم کے عشرہ اول میں یا 10ویں تاریخ کو سرکار کے شہزادہ گلگوں قبا سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا گیا. آپ کی اس عظیم شہادت اور اس قربانی کو مسلمان یاد کرتے ہیں، اور محرم الحرام میں آپ کے ذکر کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. یہ محرم الحرام امام علی مقام امام حسین کے نام سے اب منسوب ہو گیا. اب اس امت میں جب بھی محرم الحرام میں مجلسیں قائم ہوں گی تو امام علی مقام کے ذکر سے وہ مجلسیں آراستہ ہوں گی. سبحان اللہ. اور ہوتا آیا ہے الحمدللہ. ہم یہاں خاص طور سے بمبئی کے علاقے میں اور شہروں میں ہر سال محرم الحرام کے 10 دنوں میں مجلسیں منعقد ہوتی تھیں اور ذکر و اذکار ہوتے تھے. پیارے ہمارے اکابرین اسلاف کی تاریخ دہرائی جاتی، ان کے کارنامے بیان کیے جاتے. یہ ہوتا تھا، لیکن اب جیسے حالات بدل چکے، عام طور پر جلسے منعقد نہیں ہو پا رہے ہیں. تو جسے اللہ نے جیسی توفیق دی ہے، لوگ اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ محفلیں منعقد کر رہے ہیں. میں بھی اسی حوالے سے 2 چند باتیں عرض کرنے آیا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ میں اس بات کو مکمل کر دوں کہ مجلسیں پہلے ہوتی تھیں، لیکن اب حالات بدلنے کی وجہ سے سر عام جلسے منعقد تو نہیں ہو سکتے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کا چرچا کرنا، ذکر کرنا، اسے اپنے لوگوں میں بیان کرنا چھوڑ دیں. ہرگز نہیں. جس طرح ہمارے اپنے سارے کام ہو رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہی ہے اور ساری ہماری مصروفیات جاری ہیں، ہم اپنے دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، تو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام کی ان مجلسوں کو اپنے اپنے گھروں میں منعقد کرنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں کہ جلسہ ہی ہو، اسٹیج لگایا جائے اور خطیب تقریر کرے تبھی محرم الحرام کی مجلس ہو پائے گی. ہرگز نہیں. ہم اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں اردو پڑھنی آتی ہے یا ہمیں ہندی پڑھنے آتی ہے، تو کتابیں موجود ہیں، کتابیں لے آئیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، اسے پڑھ کر سنائیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ حالات مناسب نہیں ہیں کہ جلسے کیے جائیں، اسٹیج لگایا جائے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو بھلا بیٹھیں، بلکہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کرنا،
اپنی نوجوان نسل کو اس سے واقف کرانا، یہ ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ایک ذمہ داری والا ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو ہر وہ آدمی جو اپنے کنبے، اپنے خاندان، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دیندار بنائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں کرے، انہیں دین کی تعلیمات سکھائے اور دین سے آراستہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے تو اس کی اپنی اولاد جنازہ پڑھنے لائق نہ رہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے، ابھی حالات تو اتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اتنی تیزی سے گمراہی کی شکار ہو رہی ہے کہ اچھے خاصے گھرانے کے لوگوں کی بچیاں، لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اچھے خاصے گھرانے کے لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ کفر و شرک اور ایمان میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے صرف نظر کر لیا ہے، نظر پھیر لی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو دین سکھانا چاہیے تھا، ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا۔ موبائل دے کر، انٹرنیٹ کی سہولت دے کر، ان کی جیب پاکٹ جو ہے وہ پیسے سے بھر کر ہم بے نیاز ہو گئے کہ بس ہماری ذمہ داری ختم۔ اب وہ پیسے لے کر، موبائل لے کر ہماری اولاد لاکھ خرافات میں مبتلا رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ارے اب اولاد جوان ہو گئی ہے، ہم ان کو کیا بول سکتے ہیں۔ آپ نے ہی ان کے لیے برائیوں کا دروازہ کھول کے دے دیا ہے، برائیاں خریدنے کے لیے پیسے دے رکھے ہیں، تو اب اگر وہ برائیوں میں مبتلا ہے تو آپ کے کرنے سے، آپ کے دینے سے وہ برائیوں میں پڑی ہے۔ اسی لیے ہر آدمی اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے، اپنی اولاد پر نگاہ رکھے، اپنے گھر میں آپ مجلس منعقد کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھچڑا بنائیں گے تبھی محرم کی مجلس پوری ہوگی، آپ شربت بنا کے بانٹیں گے تبھی امام حسین کی محبت مکمل ہوگی، آپ جو ہے پورے محلے بھر میں نیاز تقسیم کریں گے یا بڑا جلسہ کریں گے تبھی آپ امام حسین کے ماننے والے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں، دین کا درد دے دیں، اپنے اکابرین اسلاف کی زندگی ان کے سامنے رکھ دیں، ان کا ایمان مضبوط کر دیں، یہ بھی امام حسین کی بارگاہ میں بہترین خراج عقیدت ہے۔ تو ہمیں اب چاہیے، اب حالات بدل گئے، ہم جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم بڑے پروگرام نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں انعقاد کریں۔ اب تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، آن لائن پروگرامات خوب ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ہمارے علماء آن لائن بیان بھی فرما رہے ہیں، یوٹیوب پر ہمارے اپنے بڑے علماء کے بیانات موجود بھی ہیں۔ آپ چاہیں تو وہ بیانات اپنے گھروں میں لگا لیں، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، گھر کی سب کو لے کر بیٹھیں، گھنٹہ بھر بیٹھ کر سن لے، ایمان میں بھی تازگی ہو جائے گی، امام حسین کا پیغام بھی ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب جدید ذرائع سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں خود الحمدللہ اس کا اہتمام کر رہا ہوں، یہاں الحمدللہ مسجد میں بھی 2-3 دن سے مختصر 10-15 منٹ کا بیان شروع کر دیا ہے، جو بھی نمازی موجود ہوتے ہیں بیان کر دیا جاتا ہے، کوئی ہا ہو نہیں، کوئی بڑا اعلان نہیں، کوئی چندہ چندی نہیں، کوئی نیاز اور فاتحہ کا اہتمام نہیں، بس جو پیغام دینا ہے وہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر میں بچوں کو لے کر بیٹھتا ہوں اور باقاعدہ روزانہ اپنے کسی بڑے عالم کا بیان لگا کر ہم خود بھی سنتے ہیں، بچوں کو بھی سناتے ہیں، اور سنتے سنتے انہیں بتاتے بھی ہیں کہ دیکھو ابھی حضرت نے جو فلاں واقعہ سنایا ہے فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں بات ہے۔ اس طرح اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اندر ایمان میں مضبوطی پیدا ہو۔ آج ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ دیکھ کر سن کر تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا ہماری نوجوان نسل اتنی گمراہ ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں عید غدیر منائی گئی، بڑی تعداد میں ہمارے سنی نوجوانوں نے عید غدیر کی مبارکباد کا اسٹیٹس لگایا، میسیجز عام کیے، عید غدیر مبارک ہو، عید غدیر۔ آپ کو معلوم ہے کہ عید غدیر کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ معلوم ہوتا تو ہرگز ہماری قوم، ہماری نوجوان نسل یہ کام نہیں کرتی۔ یہ عید غدیر کے نام پر کس قدر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اور ہماری نوجوان نسل ایک دم شان سے اس میں شریک ہے، لیکن کسی کو خبر ہی نہیں، نہ ماں باپ کو فکر پڑی ہے کہ ہماری اولاد عید غدیر کیوں منا رہی ہے۔ ہم تو سنی ہیں، ہمیں تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن ہماری اولاد تو جشن منا رہی ہے، شیعوں کے ساتھ مل کے ان کے دوستیوں میں پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنی نوجوان نسل کو سنواریں، سمجھائیں۔ یہ محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ آیا، اس مہینے کی مجلسیں اپنے گھروں میں منعقد کریں، اس کا فیضان اپنی اولاد تک پہنچائیں، آنے والی نسل تک ایمان کو منتقل کرنا، اپنے اکابرین کی شاندار قربانیوں کو یاد کرنا، یہ ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے۔ وہ قوم فنا ہو جاتی ہے جو اپنے اکابرین کو بھلا دیتی ہے، جس کے پاس اپنے اکابرین
اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کا کوئی چرچا نہیں، کوئی ذکر نہیں ہوتا، وہ قوم اپنی اہمیت کھو بیٹھتی۔ تو ضرورت ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان دین عطا فرمایا، ایسی عظیم جماعت عطا فرمائی، صحابہ کی جماعت، اہل بیت کی جماعت، یہ سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں الحمدللہ۔ خطبہ مسنونہ میں نے اسی طرح کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کریم ہمیں عقیدہ بھی عطا فرما رہا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، آپ کے فیضان نبوت سے دین سیکھنے والی جماعت کو جماعت صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جماعت صحابہ۔ صحابہ سرکار کی خاص تربیت یافتہ جماعت کا نام ہے، اور صحابہ کرام وہ عظیم الشان مقام رکھتے ہیں کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور آنے والے وقت میں میری امت کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی اس ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم مقام بیان فرمایا میرے آقا نے کہ صحابہ کا ایک مٹھی جو خرچ کرنا ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کا ایک پہاڑ برابر سونا خرچ کر دینا، پھر بھی اس ایک مٹھی کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیا مقام ہے صحابہ کرام کا، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہے، اور آج شیعوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہمارا نوجوان انہی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں جہاں حضرت ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا کائنات ہیں، وہیں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، یہ بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ لیکن امام حسین کی محبت کے نام پر آج روافظ اور شیعہ حضرات ہمارے سنیوں کو بھی ورغلاتے ہیں کہ ساری گیم پلاننگ تھی امیر معاویہ کی، اگر انہوں نے یزید کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا ہوتا تو امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی، باپ کی وجہ سے بیٹے نے کام کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہرگز نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے جلیل القدر ائمہ کرام نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے لیے صحابی ہیں اور امت کے ماموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ! سرکار کے ماموں ہوتے ہیں آپ، تو امت کے ماموں ہیں، اور سرکار نے حضرت امیر معاویہ کو اپنی بارگاہ میں وہ مقام دیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ سرکار کی بارگاہ میں جو قرآن نازل ہوتا اسے حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے۔ سبحان اللہ! کاتب وحی کا مقام آپ کو حاصل۔ 13 صحابہ کرام وہ ہیں جن کو سرکار نے وحی لکھنے پر مامور فرمایا تھا۔ قرآن نازل ہوتا تو لکھا ہوا نازل نہیں ہوتا، سرکار اسے یاد کرتے قرآن کے آیتوں کو، پھر ان صحابہ کرام کو بلا کر ان سے فرماتے کہ اسے لکھ لو، تو وہ آیتیں لکھی جاتی۔ تو قرآن لکھنے والے صحابہ کی جماعت میں حضرت امیر معاویہ شامل ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ پر تم نے شک کی سوئی اٹھائی، ان پر انگلی اٹھائی، انہیں برا بھلا کہا، تو سمجھ لو کہ تم نے قرآن کو برا بھلا کہا۔ اس لیے کہ قرآن آج ہمارے درمیان جس حالت میں موجود ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی زیادتی نہیں ہوئی۔ اگر حضرت امیر معاویہ غلط آدمی تھے تو گویا رسول اللہ نے قرآن جیسا عظیم کلام الہی ایک غلط آدمی سے لکھوایا؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ جسے اللہ اور اس کے رسول عزت دیں، ہم کون ہوتے ہیں اپنی اس گنہگار زبان سے ان کے خلاف باتیں کرنے والے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ باتیں سکھائیں، بتائیں کہ صحابہ کا کیا مقام ہے، کیا منصب ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت اعتدال پر قائم ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ صحابہ کی محبت میں ہم اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی شان گھٹا دیں، ہرگز نہیں۔ دونوں کا اپنا مقام ہے، دونوں کا اپنا منصب ہے، ہم دونوں کی محبت کے قائل۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات پر ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ! اہل سنت، ہم اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ کیوں پار ہے؟ اس لیے کہ اصحاب حضور ہمارے لیے نجم ہے، سرکار کے صحابہ ہمارے لیے آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور سرکار کے اہل بیت وہ ہمارے لیے کشتی نجات ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ! یہ ستارے، یہ ناؤ، یہ الفاظ بھی ہمیں حدیث پاک سے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ!
حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے صحابہ کو ستارے فرمایا، اپنی طرف سے نہیں فرمایا، حدیث پاک میں آیا، خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، سبحان اللہ۔ اور اہل بیت یہ کشتی نجات ہے، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا یہ لفظ بھی حدیث پاک میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی ہے، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، ہم اہل سنت والجماعت اس معتدل عقیدے پر قائم ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو بھی یہ عقیدہ سکھائیں، انہیں بھی بتائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نوجوان، ہر بچہ علماء کے پاس آ کر بیٹھ کر سنتا ہی ہو، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اپنی اولاد کو سکھائیں۔ آج تیزی کے ساتھ گمراہی عام ہو رہی ہے، شیعوں کے ساتھ ہمارے بچوں کی دوستیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور دوستیوں کے نام پر اپنے ایمان و عقیدے کو برباد کرنے والی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ایک صحیح مومن کے لیے اچھی بات نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر خاص توجہ برتیں۔ عید غدیر پر بات آئی تو میں اس پر تھوڑی سی وضاحت پیش کروں۔ عید غدیر بہت تیزی سے اس کا چلن عام کیا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے لیتے ہیں، کیونکہ عید غدیر جو شیعہ مناتے ہیں وہ بہت خوبصورت حدیث پاک کو استعمال کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع فرمایا، جس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا، اس حج کے بعد سرکار جب واپس مدینہ طیبہ لوٹ رہے تھے تو واپسی کے سفر میں ایک منزل پر سرکار ٹھہرے، وہاں ایک کنواں تھا پانی کا۔ اس زمانے کا سفر ایسا ہی ہوتا، لوگ پیدل، گھوڑے پر، اونٹوں پر سفر کرتے، اور جب کہیں رکنا ہوتا تو ہوٹل اور ڈھابا نہیں ہوتا بلکہ پانی کا کنواں ہوتا، نہر ہوتی، چشمہ ہوتا، وہاں ٹھہرتے تاکہ پانی کا انتظام رہے۔ تو سرکار ایک مقام پر ٹھہرے، وہاں کنواں تھا پانی کا، لوگ رک گئے۔ اس کنویں کا نام ہے غدیر، بئر غدیر اس کا نام، تو اس کنویں کے نام کی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی غدیر پڑ گیا۔ تو سرکار جب وہاں رکے، وہاں نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد سرکار نے لوگوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ حجۃ الوداع میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے حج فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کی جماعت نے حج کیا تھا سرکار کے ساتھ میں، تو وہ لوگ سرکار کے ساتھ لوٹ رہے تھے، تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد سرکار نے صحابہ کرام کو مذہب اسلام کی اہمیت سے واقف کرایا، اور ارشاد فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا، میں نے ایک کام جو دیا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا، اسلام کی دعوت مکمل کر دی، اب میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی ترکتم فیکم الامرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ قرآن مجید، اور ایک میری اہل بیت، سبحان اللہ، یہ سرکار نے فرمایا۔ اس کے بعد سرکار نے کچھ اور بھی باتیں فرمائی، بڑی طویل حدیث ہے، پورا ایک خطبہ ہے سرکار کی، پوری ایک تقریر ہے۔ اسی میں سرکار نے پھر آگے چل کے یہ فرمایا، حضرت مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر لیا اور فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی فہذا علی مولا ہو، کہ میں جس کا آقا ہوں تو یہ علی بھی اس کے آقا ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی کا مقام سرکار نے بیان فرمایا۔ تو اس حدیث پاک کو ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں، اس پر ہمارا عمل بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ سرکار نے فرما دیا تو حق ہے کہ جس کے میرے نبی مولا ہیں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ آگے سرکار نے دعا دی کہ اللہ جس سے علی محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر، اے اللہ جو دشمن ہو علی کا تو بھی اس سے دشمنی فرما، یہ دعا فرمائی۔ اب یہاں سے شیعہ نے اس حدیث کا غلط استعمال کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث پاک میں جو کچھ فرمایا وہ حضرت علی کی فضیلت میں ارشاد فرمایا، لیکن صحابی ہونے کے معاملے میں تمام صحابہ برابر ہیں، صحابی ہونے کے معاملے میں تمام صحابہ برابر ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد الگ الگ صحابہ کرام کی الگ الگ فضیلتیں سرکار نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی۔ آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے تو بہت سارے صحابہ کرام کی فضیلتیں میرے آقا نے بیان فرمائی۔ کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اکیلا گواہی دے گا تو 2 کے برابر ہے، کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا نقیب ہے، کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا علم بردار ہے، کسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کے علم کا امین ہے،
الگ الگ صحابہ کی الگ الگ تعریف فرمائی سرکار نے، ان کی فضیلتیں بیان فرمائی، تو اسی طرح حضرت علی کی بھی فضیلت بیان فرمائی. یہ فضیلت کا بیان ہے. لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ اس بیان سے ان کا جو کہنا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہہ کر صحابہ کو یہ میسج دیا کہ میرے بعد اگر کوئی مسلمانوں کا امیر ہوگا، آقا ہوگا، تو وہ علی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ غلط معنی اور مطلب شیعہ لوگوں نے اس حدیث سے نکالا، اور اس بنیاد پر پھر وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے مقام غدیر میں کہہ دیا کہ میں جس کا آقا علی اس کے آقا، تو اب رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق مسلمانوں کے آقا بنے، وہ غلط ہوا، حضرت علی کو بننا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اہل سنت کے عقیدے پر ضرب ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کی فضیلت والی حدیث کو استعمال کر کے حضرت ابو بکر کی شان گھٹائی جاتی ہے. حضرت علی کی فضیلت والی حدیث استعمال کر کے حضرت عمر کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہے. حضرت علی کے بارے میں اس حدیث کو استعمال کر کے حضرت عثمان پر کو گالی دی جاتی ہے. تو کیا اہل سنت اس سے راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں. ہمارا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں، اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت اور فضیلت میرے پیارے آقا کو حاصل ہے. سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کو حاصل ہے. ان کے بعد انبیاء کی جماعت کو حاصل ہے. جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ اللہ کی تمام مخلوق میں ہمارے آقا کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. پھر تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اگر کوئی ہے ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق نہ صرف سب سے افضل ہیں بلکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے بعد سب سے برحق پہلے خلیفہ ہے، خلیفہ اول ہے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول برحق ہیں تو پھر شیعہ کا یہ کہنا کہ حضرت علی کا حق مار کے ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، حضرت علی کا حق مار کے حضرت عمر خلیفہ بن گئے، حضرت علی کا حق مار کے حضرت عثمان خلیفہ بن گئے، یہ بددیانتی ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی ہے، خود حضرت علی کی گستاخی ہے. اس لیے کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں کہ دنیا میں حضرت علی جیسا بہادر مرد نہیں، ان کے جیسا شجاعت والا نہیں. حق بات پہ جتنی شجاعت اور بہادری حضرت علی کے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں. لیکن اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے حضرت علی کا حق مارا ہوتا تو حضرت علی خاموش نہیں بیٹھتے، حق بات پر حضرت علی خاموش نہیں بیٹھتے. تو شیعہ کا یہ کہنا کہ حضرت علی کا حق ان لوگوں نے مار لیا، یہ حضرت علی کی بھی توہین ہے کہ ان کا حق مارا گیا اور وہ خاموش بیٹھے رہے. یہ صحابہ کی شان نہیں، یہ حضرت علی کی شان نہیں کہ حق مارا جائے اور وہ بیٹھے رہ جائے. نہیں، جہاں حق بات ہوتی حضرت علی اسے برجستہ ارشاد فرماتے. حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم نے، ایک عورت زنا سے حاملہ ہو گئی، حضرت عمر کی بارگاہ میں مقدمہ چلا تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ زنا جب اس کا ثابت ہو گیا تو اب اسے سنسار کیا جائے، پتھر مار دیے جائیں. حضرت علی وہاں تشریف لائے، اسی وقت تشریف لائے، پہلے موجود نہیں تھے. آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا مقدمہ چل رہا ہے؟ آپ نے بتایا حضرت عمر فاروق اعظم نے کہ یہ عورت زنا سے حاملہ ہو گئی ہے، اس کا زنا شرعی دلیلوں سے ثابت ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سزا لگا دی کہ اسے سنسار کر دیا جائے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بچے کی بھی جان لوگے جس کا کوئی گناہ نہیں؟ عورت نے زنا کیا ہے، گنہگار وہ ہے، اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ گنہگار تھوڑی ہے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ اگر وہ بچہ ہلاک ہو گیا قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ فرمائیں کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت علی نے فرمایا کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، جب ولادت ہو جائے گی پھر اس کو عورت کو لا کے سزا دی جائے. جب حضرت علی نے یہ فیصلہ سنایا حضرت عمر فاروق اعظم زار و قطار رونے لگے اور ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے آج کے دن تو یہ عمر ہلاک ہو جاتا. آپ دیکھیں حضرت علی حق بات کو برجستہ فرمانے والے، کیا حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی جیسے صحابہ ان کا حق ماریں گے؟ ہرگز نہیں. یہ شیعوں کے عقائد ہیں. جب عقائد کے معاملے میں کوئی بات سننے میں آتی ہے ہمارے اپنے معاشرے میں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہمارے نوجوان اس شیعوں کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا ہے. ابھی محرم کے موقع پر بھی ہمارے سنی لوگ شیعوں کے ساتھ خوب ہل جل کر مل جل کر جو ہے وہ
تعزیے نکالیں گے، جلوس نکالیں گے، ساری خرافات کریں گے. پتہ نہیں اللہ اور اس کے رسول سے کیا دشمنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کرنے میں ہمارے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. میری بات نہیں ہے، میں تو بول کر چلا جاؤں گا، میرے جیسے اور 10 مولوی آئیں گے بول کر چلے جائیں گے. آپ کو جو کرنا ہے آپ سوچ لیجئے کہ آپ کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا. وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں. مولوی ناراض ہو کے راضی، اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو محرم کے دنوں کی مجلسیں اپنے اپنے گھروں میں قائم کریں، کوشش کریں. نہیں آپ بیان کر سکتے، نہیں آپ کتاب پڑھ سکتے، یوٹیوب پر آپ بیان لگا کے بیٹھ جائیں. ہمارے بڑے علماء کے بیانات موجود ہیں، اپنے بچوں کو سنائیں، ان کو دین کی تربیت دیں، دین کی تعلیم دیں. یہ بھی محرم کی مجلس ہے. ضروری نہیں کہ نان کھٹائی بٹے اور خواجہ بٹے تبھی ہوگی، ہے نا. رب کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ